الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل کے ساتھ جن آباء کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللہ تین محرم الحرام 1442 ہجری. سالانہ عظمت فاروق اعظم کانفرنس میں ہم سبھی جمع ہیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز ان لفظوں سے کروں گا جو لفظ حضرت مولانا گل محمد توحیدی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ شجر سایہ دار آج دکھائی نہیں دے رہا. مجھے غالباً 14 یا 15 سال ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے، اور ہر دفعہ یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود اس طالب علم کا جس انداز میں وہ استقبال کیا کرتے تھے وہ میرے لیے ایک اعزاز تھا. حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے. وہ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا. وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا. رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا. وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا. اور اگر میرے لفظ
آپ تک پہنچ جائیں تو اسے سنبھال لیجئے گا۔ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، ایسے لگتا ہے ابھی لوٹ آئے گا، ایسے لگتا ہے ابھی لوٹ آئے گا، وہ جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، ایسے لگتا ہے کہ ابھی لوٹ آئے گا۔ کوئی کسی جگہ سے رخصت ہو رہا ہو تو وہ تو چراغ کھول کر کے جایا کرتا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ ابھی لوٹ آئے گا، وہ جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، اور ڈھونڈیں تو مل ہی جائے گا ہمیں، ڈھونڈیں تو مل ہی جائے گا ہمیں، وہ اپنے نقش پا کو مٹا کر نہیں گیا۔ اللہ رب العزت مجاہد اسلام، اس عظیم شخصیت جنہوں نے نصف صدی سے زائد اپنی زندگی کے قیمتی ایام ناروال اور گرد و نواح میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے صرف کیے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں برسائے۔ وہ عظیم شخصیت حضرت مولانا محمد یحییٰ خان محسن نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت ان کے کروٹ کروٹ درجات بلند فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان حضرت قاری محمد زکریا محسن، قاری عبدالقدیر محسن، علامہ پروفیسر عبدالقدوس محسن، قاری عبدالرؤف محسن، اللہ انہیں ان کا حقیقی جانشین بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جن محبتوں کا اظہار حضرت توحیدی صاحب نے فرمایا، اور میں نے پہلے بھی اس دورانیے میں مختلف حضرات کا بیانات سنے، اور آپ بھی جس محبت کا بھی اظہار فرما رہے تھے، انشاءاللہ وہی محبتیں ہیں، انہیں پورے ملک سے، اسلامی اور دینی حلقوں سے انشاءاللہ عزیز۔ میں اپنے اجازت ہو تو لفظوں کا اظہار شروع کروں آپ کے سامنے۔ جی تو ایسا کی بھرپور توجہ۔ محرم الحرام، اور علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ محرم الحرام کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو محرم میں پیدا فرمایا، پھر ان کے سر پہ خلافت کا تاج محرم میں رکھا، ملائکہ سے سجدہ کروایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب طویل جدائی کے بعد بغلگیر ہوئے محرم میں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات عطا فرمائی، آگ کے چیزے سے باہر تشریف لائے محرم میں۔ نمرود تباہ ہوا محرم میں، حضرت موسیٰ کی قوم کنارے لگی محرم میں، فرعون غرق ہوا محرم میں، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے محرم میں، پیارے آقا کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا محرم میں، پیارے آقا کا نکاح سیدہ جویریہ سے ہوا محرم میں، حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا محرم میں۔ پیارے آقا نے سلاطین عالم کو دعوت دین کے خطوط لکھے محرم میں، اللہ نے زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے محرم میں، شراب کی حرمت کے احکام نازل ہوئے محرم میں، حضرت عمر فاروق نے جام شہادت نوش کیا محرم میں، حضرت عثمان مسند خلافت میں بیٹھے محرم میں، حضرت حسن کے بیٹے کا نکاح حسین کی بیٹی سے ہوا محرم میں۔ اس جملے پہ اس لیے رک جایا کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان پاک ہستیوں نے محرم میں نکاح کیے ہیں۔ حضرت حسن کے بیٹے کا نکاح حسین کی بیٹی سے ہوا، بولیے میرے ساتھ، بولیے محرم میں۔ پیارے آقا کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا محرم میں، حضرت حسین نے جام شہادت نوش کیا محرم میں۔ محرم میں بھی احباب اس انداز میں بیٹھیے گا تاکہ میں اپنے لفظوں کا اعادہ نہ کروں، انہیں بار بار دہراؤں نہیں، اور علماء کرام کی تصریف دادا
علماء کرام کی، اور میں بہت چھوٹا ہوں، اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے. میں ان کی موجودگی میں لفظ کھولنے لگا ہوں. محرم میں ذی الحج ہو، رمضان ہو، احباب نیکیوں کی بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے ہیں. 10 محرم کو بھی احباب روزہ رکھیں گے. 10 ذی الحج کو آپ نے قربانی کی نیکی کے لیے. 9 ذی الحج کو آپ نے روزہ رکھا نیکی. رمضان میں آپ نے روزے رکھے نیکی، ثواب ملتا ہے. نوافل پڑھے ثواب ملتا ہے. میرے لفظ بڑے توجہ سے سنیے گا. نوافل پڑھے ثواب ملتا ہے، صدقات دیں ثواب ملتا ہے، روزہ رکھے ثواب ملتا ہے، حج کرے ثواب ملتا ہے، نیکی کرے، عمرے کی نیکی ہو ثواب ملتا ہے، طواف کرے ثواب ملتا ہے، نوافل پڑھے ثواب ملتا ہے، نماز پڑھے ثواب ملتا ہے. یہ جتنے بھی ثواب ہیں، داڑھی رکھے ثواب ہے، پگڑی کا ثواب ہے، یہ جتنے بھی ثواب ہیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے کہ یہ بندہ مومن کے لیے ہے. اس کے لیے آپ کہیں گے اتنا زور لگایا، لفظ عام سا تھا کہ مومن کے لیے. ہمیں بھی پتا ہے مومن کو ثواب ملتا ہے، ایمان والے کو ثواب ملتا ہے. اب ایمان علماء فرماتے ہیں کہ کب رخصت ہو جاتا ہے یہ بندے کو پتہ نہیں چلتا. کب چلا جاتا ہے یہ اسے پتہ نہیں چلتا. توحید میں، رب کی توحید میں ہلکی سی لچک کھائی ایمان رخصت ہو گیا. ختم نبوت میں ہلکی سی لچک آئی ایمان رخصت ہو گئے. یہ لکھ لیجئے میرے جملے. عظمت رسالت پر ہلکا سا سمجھوتا کیا ایمان رخصت ہو گئے. ہلکا سا تبرہ کیا صحابہ پر ایمان رخصت ہو گئے. ہلکی سی انگلی اٹھائی اہل بیت پر ایمان رخصت ہو گئے. متفق ہو تو زبان لفظ کر رہے ہیں. تھکاوٹ مجھے ہونا چاہیے، تھکاوٹ آپ کرتے ہیں. رب کی توحید پہ ہلکی سی لچک آئی، ایمان نہیں رہتا سینے میں. ختم نبوت پہ ہلکی سی لچک آئی، ایمان نہیں رہتا. توجہ، صحابہ پہ ہلکی سی انگلی اٹھائی، تنقید کی نگاہ ڈالی صحابہ پر، ایمان نہیں رہتا. اہل بیت پہ طنز کیا، تنقید کی، ایمان اور ایسا ایمان نہیں رہتا. اللہ بتائیے نا ایمان کیسے آتا ہے اور کس طرح رہتا ہے. میں قرآن کے سمندر سے دو موتی دینا چاہتا ہوں. تھوڑا سا مسکرا دو، مجھے تھکاوٹ آ کے اترے یار. ادھر والے پہ مسکرا. ایمان، چلو میں لفظوں کو سمیٹتا ہوں. کیا ہی عجب ہو، یہ اسٹوڈنٹ جانتے ہیں نا پروفیسر صاحب کے پاس، اپنے ٹیچر کے پاس، استاد کے پاس، یہ اسباق ہیں، انہیں کیسے پڑھنا ہے، کیسے حل کرنا ہے. ٹیچر کہتا ہے ٹھیک ہے کلاس میں آ جائیے میں بتاتا ہوں. ایک دن پڑھایا، ایک مہینہ پڑھایا، سال پڑھایا. ارے چھوڑیے، ہیڈ آفس نے پھر سلیبس دیا، پھر اسے پڑھایا، پھر سلیبس دیا. میں بڑا شارٹ کٹ جا رہا ہوں. پھر سلیبس دیا، پھر اسے پڑھایا. کیا ہی عجب ہو، کیا ہی عجب ہو جو ہیڈ آفس سے یہ آرڈر آ جائے، پروفیسر صاحب آپ ادھر تشریف لے آئیے، اب جو آتا ہے نا داخلے کے لیے کہ اسباق کیسے پڑھنے ہیں، اپنے اس طالب علم کو کھڑا کر کے کہیے بس ایسے ہو جاؤ.
ہو سکتا ہے سورج ہو دن نہ ہو، آگ ہو گرم نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ کاروبار میں کبھی ہوا ہو؟ آگ ہو گرم نہ ہو، دلہا میں نے پہنچا دیا تو پھر وکیلی نہیں قبول کروں گا۔ آگ ہو گرم نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ سورج ہو دن نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہو مومن نہ ہو۔ مصطفیٰ نے پڑھایا، کل بھی جلسہ ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے کل کے لیے کچھ سبحان اللہ لوگ کہہ جنہیں مصطفیٰ نے پڑھایا، پیارے آقا نے پڑھایا، اور سبھی صحابہ سنتے رہتے ہیں اللہ، وہ مرید مصطفیٰ ہے، عمر مراد مصطفیٰ ہے، کہنے دے عمر مطلوب مصطفیٰ ہے، کہنے دے عمر محبوب مصطفیٰ ہے۔ اللہ حضور نے محبت فرمائی ہے، حضور نے مانگا ہے، پیارے آقا نے مانگا ہے، عمر مانگا ہے، اور مانگا عزت کے لیے ہے۔ مانگا عزت کے لیے ہے، اللہ اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کی عزت کے لیے چاہیے۔ ناروال والوں چپ رہو، آپ کی مرضی۔ میں فرقہ واریت کے چہرے پر تماشا مارتے ہوئے جملہ بولنا چاہتا ہوں، اگر عمر نے فاطمہ کا دروازہ جلانا تھا، اللہ نے عمر کو محبوب کے حوالے نہیں کرنا تھا۔ بڑی محبت سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو فرمایا، موسیٰ یہ اللہ فرمایا یہ جو علاقے ہیں نا، یہ میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو فلاں علاقے ہیں نا، یہ میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ دور سے واپس تشریف لائے، اپنی قوم کو آ کے بتایا، اللہ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ قوم کہتی ہے اللہ کو کہیے وہ جو پیاروں کو دیتی ہے حکومت ہمیں دے دے۔ صرف 5 بندے سوچیں گے پروفیسر صاحب رضی اللہ، اس قوم کو شروع سے عادت ہے ہر جگہ حکومت چاہیے۔ اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دیتی ہے حکومت
की हुकूमत में दूंगा। मेरी कौम कहती है हमें दे दे। मैं अपने ज़ौक़ पे माना करने चला हूँ, उलमाए किराम शिरकत कीजिएगा। अल्लाह फरमाते हैं दूसरा, इन्हें दूँ, इन्होंने अपनी शक्ल देखी है, इन्हें दूँ, तवज्जो, इन्हें दूँ जिनके लिए मनुष्यता उतारा। तो कहते हैं अल्लाह से अब प्यार भी मांग, लहसुन भी मांग, गुलाम भी मांग, मसाले भी मांग, उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट में पत्थर बंधे होंगे और सजदों में सुभान रब्बी आला की सदा है। अचानक से सहाबा आए प्यारे आका के पास और आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक सब चट्टान है हमसे नहीं टूट रही। प्यारे आका फरमाते हैं मैं आता हूँ। हुजूर को तशरीफ लाए, प्यारे आका तशरीफ लाए, खुदा
सहाबा को मुखातिब होकर कहा, सहाबा अल्लाह ने मुझे फारिश के महल दिखा दिए, मुझे फारिश के महल दिखा दिए। अब ये झलकी से एक और झलकी पे आई, प्याया का हिजरत फरमाए हैं, अबू बकर साथ है, अबू बकर साथ। गारे शोर से निकले, अभी उम्मे माबल की झोपड़ी में नहीं पहुंचे। अचानक से अबू बकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, कोई हमारा पीछा कर रहा है। सुराका बिन मालिक जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ, वो पीछे आ रहा था। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। आपने आज तक जमाली निगाहें सुनी, प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। सुराका जमीन में धंसना शुरू हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, एक दफा माफ कर दे, ना आपका पीछा करता हूँ, ना आपके बारे में किसी को इतला करता हूँ। प्यारे आका फरमाते हैं, सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। अब आइए, मैंने जो जोड़ आपको मिला के दे, किसरा के कंगन तेरे, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ना, अचानक जो किसी, अब आप गाँव से भी तशरीफ लाए हैं, किसी को कुछ जल्दी हो तो मैं उससे अगर रोकूं कि भैया रुक जा, क्या जल्दी है तुझे, अभी थोड़ी देर में यहाँ हेलीकॉप्टर आ रहा है, चार्टर त्यारा आ रहा है, उसमें तुझे भेज दूंगा, तो मुझे यूँ करके देखेगा, खैर है, काजी का दिमाग ठीक है, यहाँ हो सकता है मुझे ढंग से चिंची भी न मिले, ये कह रहे हैं चार्टर आ जाएगा, काजी कोई तरीन है तो चार्टर आ जाएगा। सोए लोगों से क्या बात है, काजी कोई तरीन में भी है, चार्टर आ जाएगा। कहीं ज्यादा प्रोग्राम करके तो नहीं क्या हालत हो गई है, चार्टर आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि बंदा देखा, फिर उसका दावा देखा, तो उसके दावे को माना। हैसियत देखी, फिर उसे माना। समझते हो नहीं समझते? हैसियत किसी की देखी, फिर उसकी बात को माना। हालत यह है कि पेट में पत्थर बना है, ये हालत है, और दावा फारिस का महल, सुपर पावर का महल। हालत यह है कि निकाले गए हैं, निकले नहीं, वही आखिर आ जाता, निकाला गया, वही आखिर में कफरू, निकाला गया। हालत यह है, और दावा सुपर पावर के कंगन। सहाबा के ईमान की क्या बात करते हो? सहाबा ने ये नहीं कहा कैसे होगा, सहाबा मुस्कुरा दिए, या रसूलल्लाह होगा। अब आइए मेरी जाने, वो उन इलाकों की हुकूमत मिली उमर को। जब फारिश पता हुआ, हज़रत उमर बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, माले गनीमत आ रहा है, पूछते हैं वो कंगन कहाँ? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा। ये नहीं पूछा कंगन भी है, ये नहीं पूछा कि कंगन भी, क्योंकि है तो जरूर, मेरे आका ने फरमाया। कहाँ है? एक साथ जोड़ते हुए आए, उनके पास रुमाल है, उस रुमाल को आगे खोला, कंगन है। अब दूसरा जुमला बोले हज़रत उमर, सुराका कहाँ?
بلند کروں گا اچھا نہیں لگے گا. وہ عمر عزیز محترم صاحب، وہ عمر جو شراکا کو اس کا مال دے رہا ہے. اور سنیو، ہوش کرو، سنیو ہوش. وہ عمر جو شراکا کو بلا کر آقا کی پیشن کو پوری کر رہا ہے. وہ عمر، مجھے عمر آنے ہوگا میرا جملہ سنبھالنا. وہ عمر جو آقا کا وعدہ اب نبھا رہا ہے، شراکا کو اس کا مال دے رہا ہے. وہ عمر آل بیت کا مال کیسے نہ سمجھا سکتا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ حکومت کسے ملے گی؟ توجہ، قرآن کا تعبیر ہے، توجہ. اللہ حکومت کسے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ. سبحان اللہ. گستاخی نہ ہو جائے بولیے گا میرے ساتھ. وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ. اللہ فرماتے ہیں میں حکومت دوں گا انہیں جو میرے محبوب نبی کے مطیع ہوں. سبحان اللہ. امی نبی کے تابعدار ہوں. وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ. اب حکومت ملی ہے عمر کو. سمجھ کے بولیے گا، سمجھ کے. یہ مجھے پتا ہے جنہیں سمجھ زیادہ آتی ہے وہ کب بولتے ہیں، لیکن آپ نہ بولیے گا. وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ. حکومت ملے گی اسے جو میرے محبوب نبی کا مطیع ہوگا. حکومت ملی عمر کو. اب قرآن کی نص سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ عمر اتباع رسول والا ہے.
کر عمر کے بارے میں کہ بدعت کو جاری کیا. بدعت آتی ہے وہاں جہاں شیطان آئے. بدعت آتی ہے وہاں پہلے شیطان آ کے حملہ کرتا ہے اس کے دماغ پر. ارے یہ کیا کر رہا ہے, یہ دیکھ کتنا خوبصورت عمل ہے, میٹھا میٹھا بھی ہے, کبھی کبھی نمکین بھی ہے. دیکھنا کتنا خوبصورت. شیطان آ کے اسے پٹی پڑا, دیکھ کتنا میٹھا عمل ہے, کتنا پیارا ہے, کتنا زبردست ہے, کتنی سلامیاں ہیں, کتنے بابا ہیں, دیکھنا کتنا زبردست ہے. شیطان آ کے اس کے ذہن پہ حملہ کرتا ہے. پھر وہ راغب ہوتا ہے بدعت کی طرف. ہائے کاش آپ سمجھ جاتے کہ میں کیا جملہ بول رہا ہوں. بدعت آتی ہے وہاں جہاں شیطان آئے اور جس کے نام سے شیطان بھاگے. عمر کا ہر عمل اتباع ہے. عمر 20 رکعتوں کا حکم دے, اتباع رسول ہے. حضرت موسیٰ جو طور پہ پہنچے اور جا کے کہا اللہ میری قوم یہ کہتی ہے, اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا. اب ان کے سینے میں آیا ان کا گوشت جنہیں ابھی دیکھا ہی نہیں. جنہیں بھی دیکھا ہی نہیں, جو امت ابھی آئے ہیں ان کا بغض آیا سینے. حضور کے یاروں کا بغض آیا ان کے. میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں, بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہو. ان کے سینے میں آیا بغض. اب جو بغض جو آیا تو بیماری پھوٹی. اللہ پھوٹی کہاں؟ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض. سبحان اللہ. کہاں؟ فی قلوبہم. کہاں؟ اللہ بیماری بیان کرتے ہیں نا, پھر آگے اس کا علاج بیان کرتے ہیں. بیماری بیان ہوتی ہے پھر اس کا علاج ہے. اللہ اس کا بھی کوئی علاج ہوگا, اللہ فرماتے ہیں اس کا علاج سن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. میں علاج نہیں, ان کا مرض بڑھاؤں گا. ان کا مرض, ابو بکر کو عزتیں ملیں گی, ان کا مرض بڑھے. عمر کو عزتیں ملیں گی, ان کا مرض بڑھے گا. عثمان کو 2 بیٹیاں ملیں گی. علی کو عزتیں ملیں گی, ان کا مرض بڑھے گا. حسین کو وقار ملے گا, ان کا مرض بڑھے گا. اب جو مرض جو پڑا تو ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ 40 دنوں کے بعد واپس پڑتے طور سے تو آ کے دیکھا انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا, اس جانور کی عبادت شروع کر دی. ایک بچڑا بنا لیا, سامری نے بچڑا بنا اور بنایا اس انداز میں کچھ سوراخ آگے سے رکھے کچھ پیچھے سے رکھے. پیچھے سے ہوا آتی, آگے سے آواز نکلتی, آگے سے ہوا آتی. انہوں نے کہا یہ تو بولتا بھی ہے. حضرت موسیٰ دور سے واپس پڑھ کے دیکھا کون بچڑے کی عبادت کر رہی ہے. چھوڑ کے گئے تھے حضرت ہارون کو. پریشان ہو گئے, چھوڑ کے کنے گئے تھے حضرت ہارون نے آپ کو چھوڑ کے گیا تھا. یہ کیا شروع کر دیا انہوں نے؟ میں نے بہت سمجھایا. وہ اس جلالی تھے حضرت موسیٰ, جلال میں آئے اور ایک ہاتھ میں ہارون کی داڑھی پکڑ لی, ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے, جھنجھوڑا. ایک ہاتھ میں داڑھی, ایک ہاتھ میں سر کے بال, جھنجھوڑا. قاضی جملہ عرض کرنا چاہتا ہے, ہارون بھی نبی ہے. میں اٹھ کے یقین دانا چلا جاؤں گا, میں اگلی باتیں میں نے آپ کو کہا سنا. ہارون بھی نبی ہے, موسیٰ بھی نبی ہے, جھگڑے تب بھی نبی ہے. موسیٰ بھی نبی ہے, ہارون بھی نبی ہے. نبوت میں فرق نہیں آیا, نہ موسیٰ کی نبوت میں فرق نہیں آیا, نہ ہارون کی. دونوں نبی, حتیٰ بھائی
ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ حکومت ملی جناب عمر کو. میرے ساتھ آقا عمر, رہبر عمر, مرشد عمر, مولا عمر, آلا عمر, بالا عمر, ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر, ایمان میں, ایمان میں, احسان میں یکتا عمر, وعدے بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے, ابرے کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر, ماں باپ ختم المرسلین, کوئی نبی آنا نہیں, یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر, آقا میرے صدیق بھی, آقا میرے عثمان بھی, ایک طرف مولا علی, ایک طرف مولا عمر. پورے جماعت صحابہ میں حضرت علی کا قول سنانے چلا. سبحان اللہ. مولا علی کا قول. پورے جماعت صحابہ میں علی فرماتے ہیں جس نے بھی ہجرت کی چھپ کر کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے بھی ہجرت کی چھپ کر کی. حضرت علی کا قول. کس کا قول؟ حضرت علی کا قول. جس نے بھی ہجرت کی چھپ کر کی. ایک عمر ہے, ایک عمر ہے. جب ہجرت کا اعلان ہوا کہ آقا نے فرما دیا, حضرت عمر اٹھے, حضرت علی کا قول سنا. حضرت عمر اٹھے, ایک کندھے پہ تلوار کو لٹکایا, سبحان اللہ. ایک کندھے پہ کمان کو لٹکایا, ہاتھوں میں تیر پکڑے اور سینہ تان کر آئے بیت اللہ میں. اور جب یہاں آئے تو دیکھا کہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, وہ سارے افراد ایک دائرہ بنا کے میٹنگ ہو رہی ہے, مطاف والی جگہ پہ بیٹھے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر بڑے اطمینان کے ساتھ داخل ہوئے مسجد میں, بیت اللہ میں, اور بڑے سکون سے طواف کیا. بڑے سکون سے طواف کیا. پھر بڑے اطمینان کے ساتھ مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے دیکھ رہے ہیں. پھر گئے نہیں مسجد سے, نفل ادا کرنے کے بعد سیدھا ان کے پاس آئے. یہ بیٹھے ہیں اور ان کے سر پہ کھڑے ہو کے ایک ایک کو مخاطب ہو کے کہا, ایک ایک کو مخاطب ہو کے فرمایا, ناروال والو ایک ایک حضرت علی کا قول, مولا علی کا قول, پیر علی کا قول, پیر علی کا قول, مولا علی کا قول, مرشد علی کا قول, میرا پیر علی, میری جان علی, میرا ایمان علی, وہ اپنی آپ دیکھ لو بے جان علی, جس کی شان وہ ذیشان علی. علی کا قول. علی فرماتے ہیں طواف کے بعد, نفل ادا کرنے کے بعد ان کے پاس آئے, ایک ایک کا نام لے کے کہا, میں تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا, رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں. میں تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا, رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں. اور سنا, جس نے اپنی بیوی پہ آ کر آنی ہو, جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو, جس کا جی چاہے کہ اس کی ماں اس کو روئے, وہ آئے عمر کے مقابلے. مولا علی فرماتے ہیں کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ عمر کی نگاہوں میں نگاہ ڈالا. عمر جو اٹھے سے اس کا عنوان منبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان, ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے, تولے میزان بنے, بولے قرآن بنے. علماء کرام نے لکھا نا, سنتے رہتے ہیں خطبہ سے, 22 یا 27 مقام ایسے ہیں جو عمر بولا, ادھر عمر بولا, ادھر رب بولا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور بخاری شریف سے آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت میں محدث گزرے. سبحان اللہ. محدث نہیں, محدث, محدث گزرے. محدث اسے کہتے ہیں جس سے رب کلام. سبحان اللہ. اتنے ٹھنڈے جملے ہیں نہیں, اتنے ٹھنڈی آواز ہے. سبحان اللہ. محدث وہ, محدث اسے کہتے ہیں جس
امت کا محدث عمر ہے۔ سبحان اللہ وہ مقام ہے حضرت عمر کا، وہ رتبہ ہے حضرت عمر کا۔ اب اجازت ہو تو میں اگلے جملے پہ پہنچوں۔ سبحان اللہ مکمل ہو گیا، تھک تو نہیں گئے؟ 1 گھنٹہ ہونے میں 8 منٹ رہ گئے۔ 12 منٹ ہے، 12 منٹ پڑے ہیں۔ 8 منٹ رہ گئے۔ اللہ توجہ آپ کی توجہ، جب تک اگلا جملہ عرض کروں گا آپ کو، آپ کو یوں بیٹھے جیسے روزوں میں بیٹھنے میں آیا کرتا ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ بڑا قیمتی جملہ ہے، کاش آج یہ جملہ سنانے کے لیے میں سنا رہا ہوتا اور حضرت موسیٰ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی، جب تک رہے گی، جب تک بدلے درجے کا بدیل ہوئے گا۔ حضرت و شخص جنہوں سمجھ آ گیا کیوں نہ بول رہا، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا۔ جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی علی کے گھر، جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی علی کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا۔ توجہ میرے ادب میں، میری انگلیاں میرے ہاتھ توجہ کرو، کہ جملہ عرض کرا۔ عمر دی تھی نبی دے گھر، سبحان اللہ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ میں سے گیا 5 مہینے سنتے رہے نا، جا کے رو رہے۔ عمر دی تھی نبی دے گھر، نبی دی تھی علی دے گھر، علی دی تھی عمر دے گھر۔ اور میرے کو قسم جواب ہے، رشتے میں نہیں کرائے، اپنی مرضی نال کیتے رہے۔ جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا۔ عمر کو علی کے گھر سے نکالا۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے نا، کہ صحابہ اور اہل بیت جدا نہیں نہیں، دل پر بھی حسین ہے۔ کدھر ڈھونڈ کے لاؤ حسینی کدھر بیٹھے، اور کلے نہیں حسینی کے بعد بیٹھے ہیں۔ بھی حسین ہے، غم عاش کا بھی حسین ہے، صفِ برزدی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خبیر کے، وہاں نہ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جعفری حسین ہے۔ عمر بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے۔ علی نے اپنی بیٹی دی ہے حضرت عمر کو، اس لیے کہ عمر عزتوں والا۔ بیٹی کا رشتہ کسے دیتے ہو؟ عمر کی عزت کا تو خدا گواہ ہے، عمر کی عزت کا تو مصطفیٰ گواہ ہے، کیونکہ عزتوں کے ساتھ مانگا ہے۔
بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، جو صحابہ کے خلاف ہو وہ بھی ہمارا نہیں، جو اہل بیت کے خلاف ہو وہ بھی ہمارا اور میرے ساتھ وہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا نہیں۔ دل بنا بھی حسین ہے، تو کون حسین؟ مجھے انہوں نے حکم دیا تھا، میں نے کہا میں وہ جملے انشاءاللہ اس میں عرض کروں گا۔ کون حسین؟ تیرا حسین۔ سبحان اللہ، تیز رہے گی یہ کوئی، میرا حسین، تیرا حسین، سب کا حسین، سب کا حسین، رب کا حسین، صوفیوں کا، قلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ امام نبی قبر کو، نشان حیدر، چراغ مسجد، خلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ، حسن سجدہ، جس کی جرت پہ جہاں رنگوں کو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آسرائے سر وہ سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس سے انسان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا؟ تیرے علاوہ بعد قدر سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ آج اپنے خالق، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ بھی ہمارے، حقے ہو، آل بیت بھی ہمارے۔ حسین سے کیوں نہ محبت ہو؟ فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، حسین کی نسبتیں ہیں۔ فاطمہ کا بیٹا ہے، ایک نسبت، علی کا بیٹا ہے، دوسری نسبت، حضور کا نواسہ ہے، تیسری نسبت۔ لیکن جو چوتھی نسبت ہے، اگر وہ نہ ہوتی خدا نہ خواستہ، اگر وہ نہ ہوتی خدا نہ خواستہ، تو یہ نسبتیں نہ تھیں۔ کیا قصور ابو لہب کا؟ قریشی بھی ہے، عربی بھی ہے، قریشی بھی ہے، حضور کے خاندان کا ہے، مولود مکہ بھی ہے، مولود مکہ بھی ہے، مکہ میں پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تبت یدا، اور چوتھی نسبت ہے حسین، میرے آقا کا صحابی ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے، میرا ایمان ہے حسین۔ بولو میرے ساتھ، حسین جنت کا بادشاہ ہے۔ تیرے جنت جانا چاہتے ہو بولو، اتھے بادشاہ حسین ہوئے گا، انہوں نے فرمایا جنت کا سردار ہوئے گا نا بادشاہ اتھے حسین، آج ووٹ دے نا اتھے بادشاہی دا۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول نکلے، دل
ने मोहब्बतें की हैं, हज़रत अबू बकर ने मोहब्बतें की हैं, हज़रत उमर ने मोहब्बतें की हैं, हज़रत उस्मान ने मोहब्बतें फरमाई हैं, प्यारे आका ने मोहब्बतें की हैं, सहाबा से भी, और हुक्म भी दिया है सहाबा से भी प्यार का और अहले बैत से भी प्यार का। इसलिए दोनों ईमान का हिस्सा है, दोनों हमारे ईमान का हिस्सा है। पूरे ईमान नबी का करता निशान हैदर चराग मस्जिद खिलाफ काबा वकार मिंबर हुस्न सजदा हुसैन हमको बता गया है, सब हमको सिखा गया है। मेरे इनकार को ही न देखो, मेरे इकरार को भी देखो। मेरे इनकार को भी न देखो, मेरे इनकार को ही न देखो, मेरे इकरार को भी देखो। जिस पे तीर चलाऊं तीर चलाओ, जिसे तीर बनाऊं तीर बनाओ। जिस पे तीर चलाऊं तीर चलाओ, जिसे पीर बनाऊं पीर बनाओ। तो तीर दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल था सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से जल उमर तक, बशर से जल बशीर तक, बड़े बड़े कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, और इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। इस आए मुबारका का अमली नमूना है, सुभान अल्लाह। इसकी अमली तफसीर जनाब उमर है, सुभान अल्लाह। युज़हिरहु अला दीन कुल्ली, पूरी इस धरती पर जो डंका बजाया गया इस्लाम का वो हज़रत उमर ने बजाया। किसने बजाया है? तारिश फतह हुआ है, ईरान फतह हुआ है, कब्रस फतह हुआ है, उस दुनिया में फौजें इस्लामी गई हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराया है, 4000 मस्जिदें तामीर कराई हैं, 900 जामे मस्जिद बनाई हैं। उमर जिसने तमाम बच्चों का वजीफा मुकर्रर किया, और जो बच्चे पैदा होते थे उस वक्त उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया। आज दुख होता है कि कोई मीडिया पर बैठकर किसी गैर को अपना आइडियल तस्वर करे, किसी गैर की बातें करे। अरे पूरी दुनिया को तर्ज़ हुकूमत मेरे उमर ने सिखाया। कुफर को उमर से तर्ज़ हुकूमत सीखे और हमारे मुसलमान किसी और से तर्ज़ हुकूमत ले, ऐसा नहीं हो सकता। मर्द जलाल मर्द बुलंद पे जना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा सर पे जना पड़ा, सबसे बड़े नबी की इजाजत के वास्ते फौलाद से बचर पे जना पड़ा। पढ़ने लगा फजोल जिहाद की फौज का, रूबे ज़मीन में रब को हुआ इंशाअल्लाह मुलाकात कहीं